صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کی برکت سے احسان کرتا ہے۔ اصل احسان کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کوئی ہدیہ دیوے، تحفہ دیوے، تو آدمی لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، سخی ہے۔ تو جب سب سے زیادہ اور سب سے بڑے احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو ہم ذکر کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، حمد کہتے ہیں۔ کہ انسان پورے دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، خدا کی حمد کرے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جب انسان دھیان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ ایسے بغیر دھیان کے بھی ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب تو ضرور دے گا، نیکی تو ملے گی ہی ملے گی۔ جیسے صبح و شام کی تسبیح ہے، راستے میں چلتے چلتے، کام کے اوپر، جاب پر، مستورات گھروں میں پڑھ لے وے، کام کے ساتھ پڑھ لے وے، تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب تو ضرور دیں گے۔ لیکن اگر دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انسان کو ثواب بھی ملے گا، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوگا، اور ذہنی قلبی اللہ تعالیٰ سکون عطا کریں گے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 106 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے عاشق تھے، خوب اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اللہ کے عشق کے اندر، اللہ کی محبت میں بہت اچھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بزرگ ہے جو ابھی حیات ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ تشریف بھی لاتے ہیں سفروں میں۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی ان کے مرشد ثانی اور پیر ثانی ہوتے ہیں۔ مولانا محمد احمد صاحب کے اشعار کتابی شکل میں چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اس میں اللہ کے ذکر کے اوپر حضرت نے بہت اچھا ایک شعر کہا ہے کہ انسان جب دھیان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ملتا ہے، کہ جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، ان کا یعنی اللہ کا نام، جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ کہ آدمی جب دھیان سے اللہ کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو حضرت فرماتے ہیں جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ تو یہ ہے دھیان سے ذکر کرنے کا فائدہ۔
تو ہمارے یہاں انڈیا میں ایک اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کو غالب کہتے ہیں. یہ اردو زبان کے بہت پرانے شاعر سمجھے جاتے ہیں. انڈیا کے لاسٹ مغل کنگ بہادر شاہ ظفر کے بھی وہ شاعری میں استاد ہوتے ہیں. غالب نے ایک شعر کہا تھا، بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح چے دارد اثر. کہ زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہو اور دل دماغ آدمی کا ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہو. یہ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں سے ہیں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح چے دارد اثر. کہ زبان کے اوپر آدمی اللہ کا نام لے اور دل میں دماغ میں گائے گدھے، اس زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے تو کہا یہ جانور آج کے زمانے میں یوں کہو کہ دکان شاپ جاب وغیرہ کا خیال ہوئے تو کہا ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا. لیکن حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے اس شعر میں تضمین کی اور تضمین کر کے فرمایا، بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. کہ جب زبان پر اللہ کا نام ہو بھلے دل دماغ کہیں بھی بھٹکتا ہو، یہ تسبیح پڑھنے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا. تو بر زباں تسبیح و در دل گاؤں خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. اللہ کا نام ہے ہی یہ چیز کہ آدمی جس حال میں بھی لیوے، غفلت میں لیوے، دھیان کے بغیر لیوے تو بھی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو کرے گا تو یقیناً ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکی ملے گی. اور دھیان کے ساتھ کرے گا تو اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سکون، چین، رحمت اور برکت ملے گی. تو غالب کا ایک شعر تھا، اس میں بھی مولانا نے بہت اچھی تضمین کی. غالب نے شعر میں یوں کہا تھا، عشق نے اے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے. عشق نے اے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے. یعنی عشق کی دنیا میں پھنس کر کے ہم بیکار اور آوارہ ہو گئے، ورنہ ہم بہت کام کے آدمی تھے. تو مولانا محمد احمد صاحب نے جب یہ شعر پڑھا تو حضرت نے اس میں بہت اچھی تضمین کی اور تضمین کر کے فرمایا، عشق نے اے احمد مجلا کر دیا، عشق نے اے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی نام کے. پہلے نام کے آدمی تھے، اللہ کا عشق آ گیا تو مجلا ہو گئے، یعنی چمکتے ہو گئے، ستھرے ہو گئے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کا نام لیوے، اللہ اپنا عشق اور محبت بندے کو عطا فرماتے ہیں. یہ ایک بات تو مسلمہ ہے کہ آدمی جس چیز کو زبان پر بہت بولتا ہے تو اس کی محبت دل میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے. تو اللہ کا نام جتنا زیادہ بولیں گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، دماغ میں آئے گی، اور دل دماغ میں اللہ کی محبت جم جائے گی. اسی لیے بہت اچھی بات غالب کے اس شعر پر مولانا نے کہی. غالب نے یہ کہہ دیا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے. تو مولانا چونکہ اللہ کے عاشق تھے، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے تضمین کر کے کہا، عشق نے اے احمد مجلا کر دیا، ورنہ ہم بھی تو تھے آدمی کام کے، نام کے. تو دیکھیے اللہ کا عشق، اللہ کا نام ایسی چیز ہے
کہ آدمی جتنا زیادہ بولے گا انسان کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں زیادہ مجاہدات نہیں کروائے جاتے تھے، حضرت بس ذکر کی کثرت کراتے تھے کہ خوب ذکر کرو، تو کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا دھیان اتنا زیادہ دل دماغ میں بیٹھ جاوے کہ پھر انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاوے۔ اور یہ ہے چیز ایسی، اللہ کا جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ کا دھیان آئے گا، اور اللہ کا دھیان جتنا آئے گا اتنا ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، اشعار کی بات چلی ہے تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ شعر تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے تھے، ان کے اشعار کی ایک کتاب بھی چھپی ہے کلام مجذوب کے نام سے۔ تو خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ ایک شعر پڑھا، حضرت تھانوی جیسے بزرگ اس زمانے میں فرمانے لگے، خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو انعام میں دے دیتا۔ ایسا عجیب شعر وہ زمانے میں، 1,00,000 روپے، اور وہ بھی حضرت تھانوی جیسے بزرگ فرما رہے ہیں۔ تو وہ شعر بہت عمدہ شعر ہے جو خواجہ صاحب نے کہا، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کو کہہ رہے اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہوئی، یعنی اللہ سے، ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اور اس میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب تضمین یوں کرتے تھے، ایک تم سے کیا محبت ہوئی کہ ساری دنیا سے وحشت ہو گئی۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اب تو یہ ڈیجیٹل تسبیح کا زمانہ ہے، آدمی چلتے چلتے بھی ٹپ 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کرتے کرتے چلتا رہتا ہے، کتنی آسانی ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے زندگی میں۔ آج کل لوگ ڈپریشن کی بیماری میں بہت ہے، تو ذرا دھیان سے اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، اللہ ڈپریشن کی بیماری بھی اس کی برکت سے دور کر دیں گے، اور سکون چین اللہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مکہ کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، پاگل کہتے۔ تو نبی بھی انسان تھے، آپ کے دل دماغ پر اس کا اثر ہوتا تھا، تنگ ذہن آپ کے دماغ کے اوپر اثر ہوتا تھا، الجھن ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی ہم کو معلوم ہے ان دشمنوں کی بات کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس کا علاج اللہ نے بتلایا، فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تو یہ ساری ذہنی الجھن اللہ دور کر دیں گے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، نماز پڑھنے والوں میں ہو جاؤ تو اس سے بھی ذہن میں سکون ملے گا، ذہن کی الجھنیں اللہ دور کر دیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو، موت تک اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے۔ تو بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح پڑھنا، ہر حال میں پڑھو، دھیان ہو تو بھی پڑھو، بغیر دھیان کے بھی پڑھو،
انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ اپنا دھیان دیں گے، اپنی محبت دیں گے، اپنا عشق دیں گے، اپنا تعلق عطا کریں گے، اور اس کی برکت سے شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری دعا اللہ سے کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اے اللہ میری مدد فرماؤ آپ کے ذکر پر، آپ کے شکر پر، اور آپ کی اچھی عبادت کے اوپر۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔